رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. محترم سامعین کرام اور دیگر حاضرین، آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر کے تعلق سے درس کو لے کر ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں. پچھلے درس کے اندر صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے آثار اور اقوال کی روشنی میں قرآن کی کیسے تفسیر کی جاتی ہے، اور یہ کہ یہی طریقہ بہتر ہے. بعض صحابہ اور تابعین جن سے قرآن کی تفسیر اور تعبیر منقول ہے انہیں پیش کیا گیا تھا اور ان کا تعارف بھی کرایا گیا تھا. آج قرآن کے اندر محکم اور متشابہ سے کیا مراد ہے، اس تعلق سے گفتگو ہوگی. چنانچہ قرآن کے اندر کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب اور قیمت آیات ہو، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے حکمت والے اور ہر چیز کی جانکاری رکھنے والی ذات کی طرف سے. تو یہ محکم آیتوں سے کیا مراد ہے، اور اسی طریقے سے متشابہ آیتوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں متشابہ ہیں. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ تعالیٰ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور یہی ام الکتاب ہے، اور اس میں کچھ آیتیں متشابہ ہیں واخر متشابہات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، چنانچہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے یہاں انحراف، جن کے یہاں گمراہی پائی جاتی ہے، وہ لوگ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وہ کون لوگ ہیں جو فتنہ چاہتے ہیں، مسلمانوں کے یہاں مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا ہو، وہ اس کی غلط تعویل کرتے ہیں، جبکہ قرآن کی جو صحیح تفسیر اور اس کا صحیح مطلب بتایا گیا ہے خود اللہ کی طرف سے. ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی گئی ہے، ایک آیت کے اندر کچھ مجمل ہے تو دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہے. تو آپ قرآن کے اندر خود دیکھیں گے تو آپ اس کی وضاحت پا جائیں گے، اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر بعض آیتوں کی تفسیر موجود ہے، صحابہ کے اقوال کے اندر موجود ہے، تابعین تبع تابعین. تو آپ اگر قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور اس کا صحیح معنی دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ خود قرآن پڑھیے. قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اور صحابہ کے اقوال اور آثار کے اندر، تابعین تبع تابعین کے آثار اقوال کے اندر آپ کو قرآن کا معنی اور مطلب، اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی شرح سب کچھ سمجھ میں آ جائے گی. اس کی شارح نزول، اس کا پس منظر، اس کے جو ہے فوائد اور اس سے آیات سے مستنبط احکامات، ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا.
اگر آپ صحیح طریقے پر عمل کریں گے اور آپ کے اندر فتنہ پروری نہیں ہوگی، انحراف نہیں ہوگا، یا یہ کہ آپ گمراہی نہیں چاہیں گے مسلمانوں کے درمیان تو یہ جو صحیح طریقہ ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا، اس راستے پہ جائیں گے تو قرآن کا معنی بالکل واضح ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جن سے واضح ہو رہا ہے کہ قرآن کا معنی اور مفہوم بہت ہی واضح ہے۔ یہ کس کے لیے؟ جو اس کے لیے صحیح طریقہ اپنائے گا کہ آپ جو ہے قرآن کو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال و آثار کی روشنی میں، اور اس طریقے سے تابعین و تبع تابعین کے آثار کی روشنی میں، یعنی صحابہ اور سلف کا جو منہج رہا ہے، طریقہ رہا ہے قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں، وہ طریقہ اختیار کریں گے تو سب آسان ہے۔ ورنہ جو لوگ فتنہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، جو انحراف چاہتے ہیں، جن کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے اور اس کی غلط تعبیر کرتے ہیں، تو یہ جو صحیح طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ تو متشابہ آیتیں جس کے اندر جس کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے، یہ کون لوگ جانتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جن کے یہاں علم کی گہرائی ہے وہ لوگ جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، علم کی گہرائی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا جو صحیح مفہوم سمجھے، حدیث کا جو صحیح مفہوم سمجھے، اور جس کی نظر ہو نبی کی سیرت پر، صحابہ کی سیرت پر، صحابہ کے اقوال و آثار کے بارے میں، یہی اصل علم ہے۔ تو اس کے بارے میں جس کی گہرائی ہوگی، جن کو علماء ربانیین کہتے ہیں، علماء راسخین کہتے ہیں، وہی لوگ اس کا صحیح مفہوم سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ خوارج جو کہ حضرت علی کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے، 12,000 جنگ نہروان مشہور ہے، اور قرآن کی آیتوں سے وہ لوگ اپنا اپنے فہم کے حساب سے صحابہ نے کیا سمجھا، اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھا، اس کے رسول نے کیا سمجھا، وہ سب چھوڑ کر کے اپنی جو ہے بندی کا استعمال کیا، انہوں نے اپنی ناقص سے عقل کا استعمال کیا، اور بعض آیتوں کی روشنی میں انہوں نے بہت سارے صحابہ کو کافر قرار دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے انہیں سمجھایا باقاعدہ کہ یہاں یہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، چلو اچھا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی عالم نہیں ہے، اور اسی طریقے سے تمہارے اندر کوئی صحابی نہیں ہے، حالانکہ اس وقت ہزاروں صحابہ موجود تھے حضرت علی کی خلافت میں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے یہاں کوئی عالم نہیں ہے، تمہارے یہاں کوئی صحابی نہیں، اور میں ان لوگوں کے پاس سے آیا ہوں تمہارے پاس جن کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، یعنی وہ عالم ہے جہاں سے میں آیا ہوں، علماء تو وہاں پہ ہیں، اور وہ صحابہ ہیں، صحابہ کے پاس سے میں آیا ہوں، اصل قرآن کا مفہوم اور مطلب وہ سمجھتے ہیں، اور انہیں کا نمائندہ بن کر کے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو آپ نے ان کے ایک جو ہے متشابہات کا، ان کے ایک شبہات کا، سارے شبہات کا وہ آپ نے جواب دیا۔ تو یہ جو اہل بدعت ہوتے ہیں اور جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، ان کے پاس صحیح دلیل نہیں ہوتی، اور اگر صحیح دلیل ہے تو غلط استدلال ہو رہا ہے، صحیح استدلال نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اہل بدعت آپ دیکھیں، بہت سارے بدعتی جنہوں نے میلاد النبی پر ہزار صفحے میں کتابیں لکھتی ہیں۔ ارے بھائی، جب میلاد ثابت نہیں ہے تو 1000 صفحے کی کتاب کیسے انہوں نے لکھی؟ غلط اور جھوٹی دلیلوں کا اخبار کراتی ہے ایک طرف سے، کیونکہ ایک بھی روایت اور ایک بھی دلیل صحیح نہیں، اور صحیح دلیلوں کو بھی اگر لکھا ہے، یعنی صحیح آیت ہے، آیتیں ہیں لکھی انہوں نے قرآن سے، اور صحیح حدیثیں لکھی بخاری مسلم کی حدیثیں، لیکن غلط استدلال کیا، استدلال غلط ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی 11ویں پہ 11ویں مناتے بھی جاتی، ابو القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ارے بھی ان کی وفات پیدائش 11ویں مناتے ہیں، یہ 11ویں مناتے کیا ہوتا ہے؟ 11ویں کوئی عربی کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کوئی 11ویں کا میلاد یا کوئی جو ہے تقریب منائے، عید منائے یا جو بھی منائے، کون سا لفظ ہے؟ کہاں سے آئے یہ لفظ؟ اب یہ لوگ قرآن کیا ہے تو ولیال عصر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، 10 راتوں کی، اور اس کے بعد دوسری رات ہے، تو یہ لوگ کیا ہے 11ویں یہ الٹی سیدھی آیتوں سے حدیثوں سے پکڑتے ہیں۔ تو ایسے ہی
بدعتیوں کے پاس ایک تو اپنی بدعت کے لیے صحیح دلیل نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی روایت صحیح بھی ہو یا کوئی قرآن کی آیت ہو تو اسے غلط استدلال کرتے ہیں، غلط مفہوم لیتے ہیں۔ تو اگر دلیل صحیح ہے تو اس سے استدلال غلط ہے، اس کا مفہوم غلط بتاتے ہیں لوگوں کو۔ مثال کے طور پر انہوں نے جو ہے قرآن کی آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ ابن عباس نے کہا یہ جو سمجھ لے ویسا نہیں ہے، یہاں پر جو ہے کفر دونہ کفر یعنی جو ہے کفر اصغر مراد ہے۔ اس سے جو ہے دین اسلام سے کوئی خارج نہیں ہو جائے گا کہ اگر شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے دستور کے مطابق فیصلہ کر رہا ہو، لیکن وہ جو ہے شریعت کے خلاف نہیں ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ کافر نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ اپنا گھر بار چلاتے ہیں، ادارہ چلاتے ہیں، کمپنی چلاتے ہیں، اور اس کے لیے رول ریگولیشن بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اصول بناتے ہیں، ضابطہ بناتے ہیں، اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی دنیا کاروبار چلانے کے لیے کچھ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ بناتا ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، نپٹاتا ہے، تو کیا اس کی دنیا میں وہ کافر ہو جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ اگر وہ کوئی قانون یا کوئی جو ہے قاعدہ بناتا ہے، کوئی اصول اور ضابطہ بناتا ہے، کیا وہ شریعت کے کسی قانون کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ شریعت کے خلاف اگر کوئی قانون بنائے، کوئی ضابطہ بنائے، اس کی روشنی میں فیصلہ کرے اور جو ہے وہ شریعت کے خلاف جاتا ہو، یہ غلط ہے، تو اس کو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ جو دستور اس نے بنایا ہے یا کسی نے بھی بنایا ہے، کسی بھی انسان نے، اور وہ شریعت کے خلاف ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسی کو وہ صحیح مانتا ہے شریعت کے مقابلے، تب ظاہر سی بات اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہے۔ لیکن محض فیصلہ کرنے سے کسی ایسے قانون اور ضابطے کے مطابق جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اور آدمی جو ہے شریعت کو ایسا بھی نہیں ہے کہ کمتر سمجھ رہا ہے یا غلط سمجھ رہا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس طریقے سے فیصلے آپ خود جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں پائیں گے اور خلفائے راشدین کے زمانے میں پائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے دستور قانون بنائے، بہت سارے اصول اور ضابطے بنائے، بہت ساری چیزیں ہم نے ایجاد کی اسلامی ریاست کے کو چلانے کے لیے۔ لیکن یہ کہ آپ نے خیال کیا کہ کوئی ضابطہ بنا رہے ہیں، کوئی اصول بنا رہے ہیں، تو وہ جو ہے شریعت کے خلاف بات۔ ایک مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو اصول اور ضابطہ ہم بنا کر کے اپنا دنیاوی کاروبار چلا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے شریعت کے حدود کے دائرے میں ہو، اس کے خلاف نہ ہو، یہ دیکھا جائے گا۔ محض جو ہے کوئی قرآن کی آیت یا حدیث کی روشنی میں نہیں، بلکہ وہ کسی دوسرے دستور اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو صرف فیصلہ کرنے سے کوئی کامیاب نہیں ہو جائے گا۔ یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور قرآن کی جو آیت ہے، اس سے بہت ساری آیتیں ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے تمام مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور روشنی کے مطابق، یعنی دین کی مطابق، شریعت مطابق، اور ظاہر سی بات ہے دین اور شریعت کسی کو کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں، تو قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، اور ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، یعنی ہمارے جو مسائل ہوں ہم آپس میں جو حل کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی جو ہے ہر مسئلے میں قرآن حدیث تھوڑی دیتا ہے کہ جو ہے یہاں پہ قرآن کی آیت کیا ہے، یہاں پہ حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو آپس کے مسائل ہوں وہ ہم اس طرح سے نپٹارا کریں، اس طریقے سے اسے حل کریں آپس میں کہ وہ قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو۔ وہ کیا ہو؟ قرآن حدیث کے مثال کے طور پر اگر کسی نے چوری کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جو شریعت نے اصول اور ضابطہ بنایا ہے، اگر کوئی حکومت اس کے خلاف کام کرتی ہے، اس ضابطے کے خلاف، یہ سمجھیے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے،
اور اگر اس کی روشنی میں کرتی ہے تو یہ شریعت کے خلاف بالکل نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں، اہل بدعت ہوتے ہیں، وہ لوگ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جن کے یہاں جو دین کو سمجھنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام سبیل بن اصل تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہاں کا تھا؟ کوفہ کا تھا۔ آپ سمجھ لیں کہ کوفہ کے اندر اکثر گمراہ قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے ہی سے، خلفائے راشدین کے زمانے ہی سے ساری گمراہیاں اور فتنے تقریباً عراق کی سرزمین ہی سے پیدا ہوئے، اور خاص طور سے عراق میں کوفہ کی سرزمین سے۔ وہاں سے ایک شخص آیا، اس کا نام سبیل بن اصل تھا، مدینہ میں آیا اور یہاں لوگوں سے قرآن کے اندر جو متشابہ آیت، ابھی جس میں متشابہ آیت کی بات چل رہی تھی کہ جس کا مفہوم بالکل واضح نہ ہو، یعنی اسے ہر کوئی نہ سمجھے، موقع جو بالکل واضح ہو، جسے ہر کوئی سمجھ جائے، پڑھنے کے بعد فوراً اس کا معنی مطلب بالکل واضح ہو، سمجھ میں آ جائے۔ لیکن متشابہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا مفہوم ہر کوئی نہ سمجھ سکے، بلکہ بظاہر اس کو دیکھنے سے جو سطحی ذہن کے ہیں، زیادہ دین کے اصول اور قواعد کے اندر ان کو گہرائی نہیں ہے، عقیدے کے اندر اور دیگر اصول کی مسائل میں، تو وہ جو ہے بظاہر اس کو نہ سمجھ سکے۔ جسے قرآن میں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی جیسے ہمارے دونوں ہاتھ کھلے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بھی ایسے ہاتھ ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حقیقی ہاتھ ہے، لیکن وہ اسی طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ کی لائق اور زیبان، انسان کو اسے اپنی طرف نہیں تصور کرنا چاہیے کہ جو ہے یہ اس پر تشبیہ کرے گی، یہ تشبیہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ہماری طرف سے۔ اسی لیے بہت سارے جو دن کے اندر گہرائی حاصل نہیں کرتے ہیں، جن کو جو ہے جہمیہ اور معتزلہ اور کیا کیا کہتے ہیں، انہوں نے اسی وجہ سے انکار ہی کر دیا کہ ارے ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ کے ہاتھ کیسے ہوگا، اس کا مطلب اللہ کے ہاتھ ہی نہیں ہے، یا کہ ہم اس کا مطلب ہی نہیں جانتے ہیں، ایسے لوگ بولتے ہیں۔ تو اور بہت سارے لوگ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بولتے رہتے ہیں، یہی ساری کتابوں کو، گمراہ قسم کے لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کر کے ذاکر نائک نے ابھی یہ بیان جا کر کے دیا، کہا کہ جو ہے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کی دعا ہے، تو انسان کے پاس دعا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ہم نہیں جانتے۔ ارے بھائی جب قرآن میں آیا ہوا ہے تو ایسی بات ہے، ایسے خود گمراہی کا شکار ہو دوسروں کو بھی، تو جن کے پاس سطحی علم ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ سب متشابہ آیتیں ہیں، تو آدمی جن کے پاس گہرائی ہوتی ہے وہی سمجھتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ثابت کیا ہے کہ اللہ کے پاس دو ہاتھ ہیں، اللہ کے پاس دو ہاتھ ہے، تو اس کو ماننا پڑے گا۔ ہے کیا صحابہ نے کبھی اعتراض کیا؟ کبھی نہیں اعتراض کیا۔ جو چیز قرآن میں ثابت ہے صحابہ نے اسے ثابت مانا، اللہ کے رسول نے ویسے ہی ذکر کیا اور صحابہ نے اس کو ویسے مانا، اور انہوں نے بھی وہی مانا جو ہے وہی وہ نقل کیا، کسی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو اللہ کے جو ہاتھ ہے تو اس کو ماننا پڑے گا۔ لیکن جو ہے جیسے ہم یہ اصول آپ یہ جان لیں کہ یہ ساری جو اللہ کی صفات ہے، جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں دنیاوی آسمان پہ اترتا ہے اور مبارکہ، تو اترنا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہے، جو آنکھ ہے، اس طرح کی ساری چیزیں جتنے بھی صفات ہیں، چاہے وہ صفات ذاتیہ ہو یا صفات فعلیہ ہو، جتنے بھی صفات ہیں ان پر ویسے ہی عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے جیسے اللہ کی ذات پر ہے۔ تو اللہ کی ذات کے تعلق سے جو ہمارا تصور ہے، اور سب کا وہی تصور، سب کا ایک ہی تصور ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مختلف ہے سب سے، اس کے جو ہے مخلوق کی طرح سے نہیں ہے، الگ ہے، اور کسی طرح کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے جو تصور ہے وہی تصور ہمارا اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے بھی ہونا چاہیے۔ جب مخلوق کمزور ہے، مخلوق کو جب ہم نے مان لیا کہ انسان مثال کے طور پر اس کی ذات ہے اور ایک اللہ کی ذات ہے، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں، کوئی تصویر نہیں ہے، اور دونوں کے اندر کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے، تو ایسے ہی جیسے انسان کی ذات کمزور ہے تو ویسے ہی اس کی صفات بھی کمزور ہوگی۔ اللہ کی ذات جیسے ساری چیزوں سے عظیم تر ہے،
کامل ہے، لامحدود ہے، سب کچھ ہم نے جب مان لیا اللہ کی ذات کے تو ظاہر سی بات ہے جیسے اس کی ذات ہے ویسے اس کی صفات بھی ہوگی۔ یہ چیز جو انسانوں میں دیکھا جاتا ہے، انسانوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ ہر انسان کے ہاتھ میں ایک طرح کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی انسان 10 کلو اٹھا سکتا ہے اور کوئی انسان جو ہے 1 کنٹل اٹھا سکتا ہے، 100 کلو اٹھا سکتا ہے، سب کا قوت بازو برابر نہیں ہوتا۔ تو انسانوں میں بھی یہ فرق پایا جاتا ہے کہ سب جو ہے ایک لیول کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کا کیسے تصور کر رہے ہیں جب ایک طرف آپ مان رہے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے سب سے مختلف ہے، اس کے بارے میں اور اس کے مخلوق کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، کوئی جو ہے مقابلہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی مواصلت اور مشابہت نہیں۔ جب یہ آپ مان رہے ہو تو پھر صفات میں کیوں جو ہے مشابہتیں قرار دے رہے ہو اور ساری تصورات لا رہے ہو دنیا بھر کی چیزیں؟ تو یہ جو ہے اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ جیسے ہم اللہ کی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں ایسے ہم اس کی تمام صفات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ اس کی تمام صفات بھی الگ ہیں اس کے مخلوق کے مقابلے میں، کوئی مقابلہ اور موازنہ اور کوئی مشابہت نہیں۔ جب ہم اللہ کے وجود کو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ثابت مان رہے ہیں، بھائی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کی ذات کی جب حقیقت آپ نہیں جانتے ہو اور بغیر حقیقت جانے مان رہے ہو، ایسے ہی اس کی تمام صفات کی بھی حقیقت نہیں جانتے ہیں تو اس کو بھی ویسے ہی مانو کہ جو ہے اللہ کی ذات کے لائق جیسے ہے ویسے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے اہل الحدیث جو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جیسے عقیدہ رکھتے ہیں سیم ویسے ہی اس کی صفات کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن جو اہل باطل ہے، جو اہل بدعت ہے، وہ جو افراد کرتے ہیں اس کی ذات کے تعلق سے الگ تصور ہے اور اس کی صفات کے تعلق سے الگ تصور ہے، اور یہی غلط ہے، یہی غلط ہے۔ اسی لیے جو سلف صالحین ہے وہ نے کہا ہے کہ الکلام بصفات کالکلام بالذات، یہ انہوں نے اصول بنایا کہ ہم اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں ویسے ہی کلام کریں گے، وہی بات کریں گے، وہی عقیدہ رکھیں گے جیسے ہم اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو دونوں عقیدہ سیم ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات جیسے ہر چیز پر قادر ہے اور سارا کمال اس کے اندر پایا جاتا ہے، ویسے ہی اس کی صفات بھی اسی ذات کے لائق اور زیبا ہے۔ اور انسان جیسے کمزور اور محدود قسم کا ہر عیب اور نقص اس کے اندر پایا جاتا ہے، ویسے اس کی صفات بھی ہے۔ تو انسان کی ذات جیسے اس کے اندر کمزوری ہے، عیب ہے، کمی ہے، ویسے ہی اس کی صفات کے اندر بھی کمزوری ہے اور عیب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ذات کا جو فرق ہے آپس میں ویسے ہی صفات کا بھی فرق ہے، کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے۔ تو یہ اہل بدعت کی پہچان ہے کہ یہ لوگ فرق کرتے، ذات میں فرق نہیں کرتے، لیکن جو ہے آ کر کے صفات کے اندر ذات میں فرق کرتے ہیں لیکن صفات میں فرق نہیں کرتے، دونوں کو مشابہت قرار دیں گے۔ کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ تعویل کر دیتے ہیں، لیکن جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ کہ دونوں کے اندر کوئی مشابہت نہیں ہے۔ چنانچہ میں بیان کر رہا تھا کہ ایسے ہی متشابہ آیتیں جس کی گہرائی کا علم نہیں ہوتا ہے لوگوں کو، وہ لوگ اپنی طرف سے معنی بدلتے ہیں، اور ایسی متشابہ آیتوں کے پیچھے لوگ پڑتے ہیں۔ تو کوفہ سے ایک آدمی آیا اور مدینہ کے اندر ایسی ہی آیتوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ جو ہے اس آیت کا کیا معنی ہے، اس آیت کا کیا معنی ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے، بھائی ہر کوئی نہیں جانتا، تو آپ لوگوں سے اس آیت کا کیا معنی ہے، یا اللہ نے اسے کیا مراد دیا ہے۔ تو یہ شکایت حضرت عمر تک پہنچ گئی کہ ایک بندہ جو ہے سب سے قرآن کی آیتوں کے بارے میں پوچھتا ہے، تو اس کا مقصد کیا تھا، وہ جو ہے امتحان لیتا ہے۔ تو اچھا قرآن امتحان لینے کے لیے، تو اس کو بلایا تھا، اس سے جو ہے لوگوں کو شک میں پیدا کر رہا ہے۔ اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ کوفہ سے آئے ہو۔ اچھا تو کوفہ سے آئے ہو۔ اس کے بعد جو ہے اس کو حاضر کیا اور اس کے بعد چھڑی منگوائی۔ کس چیز کی چھڑی؟ کھجور کی ٹہنیوں کی، جو بہت ہی سخت ہوتی اور بہت مضبوط ہوتی ہے۔ کہا اس چھڑی سے جو اس کی پٹائی کرنا شروع کر دی،
اور اس وقت تک مارتے رہے جب تک اس کے سر سے پھوٹ نہیں بہنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس کو ایک آدمی کے ساتھ کوفہ بھیج دیا، اور وہاں پر جو کوفہ کے گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری وہاں کے گورنر تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت ہی جلد قدر، وہ وہاں پہ مبلغ کے طور پر تھے، لوگوں کو دین کے مسائل بتاتے تھے، اور آپ کا بہت بڑا حلقہ تھا۔ تو آپ نے گورنر کے پاس خط لکھا کہ یہ آدمی جا رہا ہے، جو ہے یہ اس طریقے سے فتنہ پھیلا رہا تھا مدینہ کے اندر، اس کو میں بھیج رہا ہوں، اس کو کیا کرنا، کوفہ میں کسی سے ملنے نہیں دینا، اس سے سوشل بائیکاٹ، یہ تمہارے اوپر ہے، کوئی بندہ اس سے ملنے نہ پائے، یہ کسی سے ملے نہ۔ تو انہوں نے وہی کام کیا، ایسی بات ہے، خلیفہ کا حکم تھا، تو اس کو سب سے الگ خلق کر دیا، شہر میں پابندی لگا دی، تم نہیں آ سکتے ہو، اور کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اجازت دی اور آ کر کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس اس نے توبہ کیا، کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جو ہے مدینہ میں خط بھیجتا ہوں اور امیر المومنین سے اس بارے میں پوچھتا ہوں۔ وہ 1 سال تک پریشان ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب خط آیا کہ اس نے جو ہے توبہ کر لیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ آئندہ جو ہے میں صحیح راستے میں رہوں گا اور اس طرح کا فتنہ نہیں پھیلاؤں گا، تو پھر آپ نے اجازت نہیں دی کہ ٹھیک ہے، اس سے عہد نامہ لے لو کہ دوبارہ جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، اور اس کے بعد جو اس پہ پابندی ہے اس کو ختم کر دو۔ تو عہد نامہ لے کر کے اس کے بعد اس کی پابندی ختم کر دی۔ تو آپ دیکھیں اس واقعے سے کیا، یہ صحیح واقعہ ہے، تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قرآن اور حدیث کے بارے میں، دین کے معاملے میں کوئی غلط معنی اور مطلب پھیلانے کی کوشش کرتا ہے سماج کے اندر، لوگوں کو شکوک اور شبہات میں ڈالتا ہے، تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سنی جائیں گی جو قرآن اور حدیث کے تعلق سے شکوک و شبہات پھیلانے کا کام کرتے ہو، یا اس کا غلط معنی بتاتے ہو، اس کی غلط تعبیر کرتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کو اہل باطل، اہل بدعت کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں کو نہیں سنا جائے گا، بلکہ ان لوگوں کی باتوں کو سنا جائے گا جو قرآن اور حدیث کے تعلق سے صحیح باتیں بتاتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر اور اس کا معنی اور مطلب ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ سلف کا طریقہ تھا۔ سلف کا کیا طریقہ تھا کہ وہ قرآن کو سب سے پہلے قرآن کے ذریعے سمجھتے تھے، حدیث کے ذریعے سمجھتے تھے، اس آیت کے تعلق سے صحابہ نے کیا کہا ہے، تابعین تبع تابعین نے کیا، ان کی تفاسیر کو دیکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ بس ظاہر میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہے، اپنے حساب سے اس کا معنی مطلب بتانا شروع کر دو، اس کے اندر استدلال اور فائدے سب جو ہے الٹے۔ ایسی بات ہے جب اس کا ترجمہ ہی غلط کرو گے، اس کا ایک بار معنی غلط بتا دو گے، تو اسی حساب سے اسے فائدہ بھی، جتنے فائدے ہوگا سب غلط ہی جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسے احکام اپنے حساب سے نکالو گے، وہ بھی سب غلط ہی جائے گا۔ تو اگر اس کا معنی آپ نے الٹا سمجھا ہے تو ساری باتیں الٹی رہیں گی۔ مثال کے طور پر والآخر والظاہر والباطن، والاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ حدیث کے اندر آئے اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اب کہہ دو کہ یہ وحدت الوجود کے لیے یہ دلیل ہے، یہ ہے، اب آدمی فوراً سے وحدت الوجود کی طرف چلے جائے گا، خالی مخلوق سب ہے، اسی حساب سے اس کی تفسیر کرے گا، اسی حساب سے اس کی الٹی سیدھی تفسیریں کرے گا، غلط معنی بتائے گا، جتنے فائدے بتائے گا سب وہ جو ہے صوفیوں والا، وحدت الوجودی والا، جو کہ سب سے بڑا کفری عقیدہ ہے وحدت الوجود کا۔ تو یہ طرح کی بات جو کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار وغیرہ جیسے لوگ، قرآن کی بہت بڑی خدمت کی، الٹے سیدھے معنی بتا کر بہت بڑی خدمت کی، اور لوگ دیوانے سنتے ہیں باقاعدہ ساری چیزیں، جو اپنے حساب سے غلط تفسیر کرتا ہے۔ تو جو صحیح مسلک ہے، منہج ہے سلف صالحین کا طریقہ جو ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا، اور اسی طریقے سے حدیث کا مفہوم سمجھنے میں، کیونکہ دونوں چیزیں قرآن حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ان کو سمجھا بھی جائے گا اسی طریقے سے جیسے صحابہ نے سمجھا، تب سمجھیے کہ ہمارا عمل صحیح ہوگا،
ورنہ غلط سمجھنے کی وجہ سے عمل بھی ہمارا غلط ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی یہاں مقبول نہیں ہوگا، پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو صحیح سے سمجھیں اور صحیح لوگوں سے سمجھیں، تاکہ عمل بھی ہمارا صحیح جائے اور اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ مقبول ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکام کو صحیح سے سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔